اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا تھا؟ یہ صرف جمعے پڑھنے کے لیے؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنے مقصد سے پیدا کیا تھا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ جمعے نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں پیدا کیا مسلمانوں ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ کفر، ایک وقت نماز چھوڑ دینے والا انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ اور جو جمعے پڑھتے ہیں، جمعے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک نوافل عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات کہتا ہوں، موبائل کے اندر دنیا کے کسی بھی فنکشن میں گھس جاؤ، نیٹ چلاؤ، واٹس ایپ چلاؤ، فیس بک چلاؤ، کچھ بھی کرو، فون آئے گا آپ کو ترنت پتا چلے گا۔ موبائل کو اپنی حیثیت یاد ہے، اپنی اوقات یاد ہے کہ مجھے فون کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر مجھے بنایا گیا ہے تو صرف فون کے لیے بنایا گیا ہے۔ پہلا اسے اپنی اوقات یاد ہے کہ ہمیں فون کے لیے بنایا گیا ہے۔ موبائل کو اپنی حیثیت یاد ہے، اپنی اوقات یاد ہے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں اپنی حیثیت نہیں یاد ہے، تمہیں اپنی اوقات نہیں یاد ہے۔ اللہ رب العزت نے کس مقصد سے پیدا کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو میں نے پیدا کیا تھا، مقصد سے پیدا کیا تھا۔ اور مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لولو جو منافق ہے، دشمنان اسلام ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزے کو داخل کیا، یہاں سے داخل کیا، یہاں نکالا، پیٹ پھٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بے ہوش ہو کر مصلی امامت پہ گر جاتے ہیں، اور انہیں جب گھر لایا جاتا ہے، شہد کھلا رہے ہیں، پیٹ سے باہر نکل رہا ہے، کھانا کھلا رہے ہیں، پیٹ سے باہر نکل رہا ہے، پانی پلا رہے ہیں، پیٹ سے باہر نکل رہا ہے۔ ہوش آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسی نے کہا امیر المومنین آپ کے فجر کی نماز 1 رکعت فوت ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں تو ترنت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنا طاقت نہیں ہے ان کے پاس، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں۔ مثلا 3 واقعہ ہوا، 3 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ آپ کا واقعہ ہے، یہ آپ کا حال ہے، مثلا کسی اور کا ہو جائے تو؟ کہتے ہیں پھر بھی نماز اسے ادا کرنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہیں امیر المومنین یہ حالت کسی اور کا ہو جائے، کھانا پانی پیٹ سے باہر نکلے، آپ کیا کوئی اس حال میں اگر کوئی مسلمان نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فتویٰ دیتے ہیں، لا حج الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ عمر کے نظر میں جو کوئی انسان اس حال ہو جائے، یہ حال ہو جائے جو کھانا پانی پیٹ سے باہر نکلے، اس حال میں کوئی انسان جان بوجھ کر نماز ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں۔ بنتے رہو اپنے من مسلمان۔ اور خطبہ مسمونہ کے بعد جو ہم نے آیت کریمہ پڑھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر اس سے ہٹے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آج انسان نماز پڑھتا ہے، صرف کھوکھلا بازی کے لیے نماز پڑھتا ہے، صرف کھوکھلا بازی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ابھی دنیا کیا کہے گی، دیکھو نماز نہیں پڑھتا، حج کر کے آیا نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ رمضان المبارک جیسے مہینے میں انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور نماز کیسی ہو؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دکھائے اور بتا کے گئے
وہ نہیں جیسے ہمارے امام پڑھتے تھے. اور نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ نماز تو سیاہ پڑھتے ہیں، نماز تو قادیانی پڑھتے ہیں. اللہ کے سامنے جانور بھی سجدہ کرتا ہے، غیر مسلم بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے. اور نماز تم مسلمان ہو، فجر کے وقت اپنے گھر میں سوئے رہتے ہو، رمضان المبارک جیسے مہینے میں، تو اللہ رب العزت تمہیں ذلیل نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت تمہیں عرصے معلہ پہ بیٹھا دے گا. نبیوں سے پوچھو، رسولوں سے پوچھو کہ یہی ارکان کے لیے جو دین کا یہ ارکان ہے، بڑے بڑے نبیوں کے گردنیں اڑا دی جاتی تھی، تمہاری کون سی گردنیں کٹ رہی ہے؟ مسلمانوں تم اللہ رب العزت کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں. اور اس ماہ مبارک جیسے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کا ہر کام کرے اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی بھی دین کا ہر ارکان ادا کرے، مثلا نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، یتیموں کے یتیم پروری کرے، سب کام کرے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو مومن ہی نہیں. اور آج ہم سب سے پہلے مسلمان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آتا ہے، مسلمان سب سے پہلے نماز کو چھوڑتا ہے. پھر رمضان المبارک جیسے مہینے میں اگر تم مسجد میں نہیں آ سکتے ہو تو تم اپنے گھر پہ تو ادا کرو. کتنے ایسے بدنصیب مسلمان ہیں کہ جو اپنے گھر پہ نماز نہیں ادا کرتے ہیں اور مسجد میں تو آتے ہی نہیں. مسجد میں آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹا ہو جائیں. اور کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ رب العزت اگر اسے کچھ نواز دے، کچھ دے دے، مثلا روپیہ دے دے، اللہ پیسہ دے دے، دھن دے دے، دولت دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے، تو وہ انسان اپنے آگے کسی کو بھی حقیر سمجھنے لگتا ہے اور کسی کو سلام تک کرنے کے لیے تیار نہیں. کبھی کبھی ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ الگ مخلوق ہے، ہم الگ مخلوق ہیں، اور جو مخلوق الگ الگ ہو گئے تو اس میں سلام کا بات ہی کہاں سے آئے؟ مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. جس طریقے سے انسان آئینہ دیکھتا ہے، شیشہ دیکھتا ہے، اس میں بتا دیتا ہے کہ وہ کالا ہے کہ گورا ہے کہ کیا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کلام مقدسہ میں فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ شجرۃ طیبۃ اصلها، کہ ایک مسلمان اس درخت کے مانند ہے کہ جب دھوپ ہوتا ہے تو انسان اس کے نیچے اس کے سائے میں آرام کرتا ہے، اور پھل کا موسم آتا ہے تو اسے توڑ کے کھاتا ہے، اور جب وہ درخت سوکھ جاتا ہے گویا کسی کام کا نہیں ہوتا ہے تو انسان اس درخت کو کاٹ کے اپنے چولہے میں استعمال کر لیتا ہے، لکڑی کو جلا لیتا ہے. ایک مسلمان اسی طریقے سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، ایک صحابی رسول آئے، کہتے اللہ کے رسول آپ ہم کو کوئی ایسا عمل بتائیے جس کام کو کر کر، جس چیز کو کر کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں. میرا موضوع وہی نماز ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نماز پڑھو، پہلا کلمہ توحید کا ورد کرو، اور نمبر 2 نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت دیا ہے تو خانہ کعبہ کا حج کرو. وہ انسان جانے لگا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جتنا آپ بتائے ہیں اس سے نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ. وہ انسان جانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ
تم کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، کون ہے وہ انسان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ دیکھ لو انسان کو جس نے سوال کیا اور جا رہا ہے، اگر اتنے پہ اٹل ہو گیا تو جنت تو اس کی مقدر میں ہے۔ تو مسلمانوں آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں جنت، کون ایسا مسلمان ہے کہ جسے جنت کا طلب نہیں ہے؟ لیکن جنت پانے جیسا ہم کام کریں تو ہم کو جنت ملے گا۔ آخری میں دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد